بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اپنا قصہ سنایا تھا، اب حضرات کو بیچ میں رہ گیا تھا۔ میرے پیسے نکل گئے تھے اور 10 دن مجھے جو کھا کر میں نے گزارا کیا تھا، یاد ہے؟ تو پھر میں کراچی کیسے پہنچا؟ یہ بات تو رہ گئی تھی نا بیچ میں، مجھے 10 دن وہاں ٹھہرنا تھا۔ تو میرے خیال میں 9واں دن تھا کہ جامعہ امدادیہ کے جو موجودہ محتم صاحب ہیں مفتی محمد طیب صاحب، ہم دونوں ساتھی ہیں تخصص کے، ہم نے تخصص اکٹھا کیا تھا۔ اس سال وفاق المدارس کے 3 پوزیشن ہولڈر اکٹھے ہو گئے تھے۔ مفتی طیب صاحب کی 30ری پوزیشن تھی پاکستان میں، اور نیو ٹاؤن میں پہلی تھی، نیو ٹاؤن سے انہوں نے پڑھا تھا۔ اور مفتی محبوب اللہ صاحب کوڑا خڑک میں ان کی پہلی پوزیشن تھی اور پاکستان میں 4تھی پوزیشن تھی۔ مفتی طیب صاحب وہاں میرے پاس آئے لاہور میں جامعہ اشرفیہ میں کہ والد صاحب نے آپ کو بلوایا ہے فیصل آباد، مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ اگلے دن وہاں بس میں بیٹھ کے تو میں پیچھے بیٹھا، وہ آگے بیٹھ کے شروع میں جاتے ہی تو مجھے انہوں نے بہت کہا کہ ہاں میرے پاس بیٹھیں یا جگہ، میں کہ نہیں میں پیچھے بیٹھوں گا۔ اور وہ اس لیے کہ اگر وہ جو کنڈکٹر ہوتا ہے ٹکٹ پیسے لینے والا، وہ پہلے میرے پاس آئے گا، میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں، تو اس لیے میں پیچھے بیٹھا، حالانکہ جگہ تھی مولانا طیب صاحب کے پاس۔ خیر انہوں نے ٹکٹ لے لیا اور فیصل آباد پہنچ گئے۔ جب میں فیصل آباد پہنچا، اس زمانے میں جامعہ امدادیہ اس میں ایک بنگلے میں تھا، یہ موجودہ جہاں بھی یہ جگہ نہیں لی تھی ابھی۔ تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے مجھے فرمایا کہ کبیر والا کے جو شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا مفتی عبد القادر صاحب رحمہ اللہ، وہ بھی فوت ہو گئے۔ مجھے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ دارالعلوم کبیر والا چھوڑ رہے ہیں، یہ چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ میری طرف سے جا کر ان کو پیشکش کر دیں کہ جامعہ امدادی آپ کے لیے حاضر ہے، آپ یہاں تشریف لیں۔ اور مجھے کہا کہ چونکہ آپ کے پیر بھائی ہیں، کیونکہ وہ بھی حضرت صوفی مصور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز اور خلیفہ تھے، بیعت تھے حضرت سے، مجھے حضرت نے پیسے دیے، مولانا حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا نذیر احمد صاحب نے۔ تو میں کبیر والا چلا گیا، وہاں جا کر میں نے ان سے بات کی۔ تو دیکھیے یہ باتیں بھی سیکھنے کی ہیں کہ صرف تنخواہ کی وجہ سے اور سہولت کی وجہ سے کسی جگہ کو چھوڑنا یا وعدہ عہد شکنی کرنا ہے، یا یہ کتنی بری بات ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو مدارس میں اساتذہ پڑھاتے ہیں مدرسین، یہ عقد مسانحہ ہے، سالانہ عقد ہے، نہیں جب آپ نے پڑھانا شروع کر دیا تو پورے سال کے لیے ایگریمنٹ ہو گیا۔ تو اب تو انہوں نے فرمایا کہ اب تو شوال شروع ہو گیا ہے، اسباق شروع ہو گئے ہیں، تو اب میرے لیے مدرسہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، تو سال کے آخر میں بتاؤں گا۔ پھر میں واپس چلا گیا، میں نے حضرت کو بتایا کہ اس طریقے سے مولانا عبد القادر صاحب نے فرمایا کہ میں جانا چاہتا تھا لیکن ابھی اس وقت نہیں جا سکتا میں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اب آپ کہاں جائیں گے یہاں سے؟ مولانا نذیر احمد صاحب نے فرمایا، میں نے کہا مجھے تو کراچی جانا تھا۔ تو انہوں نے اپنے صاحبزادے مفتی طیب صاحب کو بھیجا کہ جاؤ ٹکٹ لے کر آؤ۔ وہ ٹرین کا ٹکٹ لینے چلے گئے، اور مجھے اتنی پریشانی ہو رہی تھی کہ آ کر ٹکٹ تو مجھے ہی دیں گے تو پیسے میں کہاں سے دوں گا ان کو۔ میں اپنی اس حالت کو چھپانا چاہ رہا تھا۔ جب ان کا وقت قریب ہوا آنے کا، اندازہ ہوگا پہنچنے والے ہوں گے، تو حضرت مجھ سے کچھ بات کر رہے تھے، تو میں نے کہا حضرت مجھے تھوڑا سا کچھ وقت چاہیے، ابھی حاضر ہوتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ تو میں گیا اور میں نے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میرا پردہ رکھ، ایسا نہ ہو کہ مجھے بہت پریشانی تھی کہ میرے پاس پیسے تو ہے نہیں۔ جب میں واپس گیا حضرت کی مجلس میں، تو مفتی طیب صاحب کے آنے سے پہلے ہی حضرت نے مجھے اتنے پیسے دیے ہدیے کے طور پہ کہ میں 2 مرتبہ کراچی آ جا سکتا تھا۔ مفتی طیب صاحب تشریف لائے تو میں نے ان کو پیسے نکال کے دے دیے۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ میں خیریت سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مدد سے وہاں پہنچا۔
تو سبق اس میں یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب.